ایسی کون سی تلخیاں تھیں کہ آپ نے اتنے جاندار جوردار ڈائلاگس لکھ کر سوسائٹی کے منہ پہ مارے؟ میں جب بچہ تھا نا، آئی واز اے ویری پور چائلڈ، اور محلے کی جو ذرا ویل آف خواتین تھی وہ اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اس بات کا قلق ہوتا تھا. اور میں دیکھا کرتا تھا کہ مرتبے اور معیار، عزت اور چودراہٹ صرف امیر آدمی کو دی جاتی ہے، اور اس کو یہ چودراہٹ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچا جاتا کہ کیا اس کی قابلیت اس چودراہٹ کے برابر ہے. اس ایک پرٹیکولر چیز نے میرے اندر تلخی کو پیدا کرنا شروع کیا. پھر یہ وہ زمانے تھے جب میں نے دیکھا کوئی ایسی 4 میلادیں میں نے بھی اٹینڈ کی اپنے ابا کے ساتھ، آئی واز اے کڈ، کہ کسی کے بچے کو 5-10 لاکھ روپے دے کے نوکری مل گئی تو اس نے میلاد کرائی. اس بے ضمیر نے یہ نہیں سوچا کہ جس کے حصے کی نوکری لی گئی ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. پھر میں دیکھتا تھا کہ انگلینڈ یا امریکہ کا ویزا مل گیا ہے تو جشن ہو رہا ہے، وہاں بھی میلاد ہو رہی ہے، آپ کا بچہ جا رہا ہے ملک سے باہر اور آپ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بزرگوں کو عادت پڑ چکی تھی کہ وہ سب کچھ غلط کرنے کے بعد یا جھوٹ بولنے کے بعد رات کو چاہتے تھے کہ نوئنگلی ایک فورس اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاری کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا کسی کا حق مار کر کسی کو نوکری دلاتے ہیں، تو بچے بھلے ہی آپ کو منہ پر نہیں بول رہے لیکن اندر کہیں ان کے یہ بات موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ بچے فرسٹریٹ ہو جاتے تھے، عزت تو کر دیتے تھے کہ اس وقت زمانے اس طرح چل رہے تھے، لیکن ریاکشن میں وہ خود بہت برے کاموں میں انوالو ہو جاتے تھے. صحیح. تیسری جو چیز میں دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ شو آف کی طرف جا رہا تھا معاشرہ. ٹیبلز وہ ٹرنڈ. میں جب بچہ تھا تو پرائیڈ یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہو جائیں، اور پھر یکایکی وقت بدلا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخل ہونا باعث شرم ہو گیا. معاشروں نے اس بری طرح کبھی کروٹ نہیں بدلی ہوگی جس طرح پاکستان میں ہوا. پھر کیا ہوا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں. میں غریب تھا لیکن لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتا تھا. یہ بھی میرے پاس ایک سویٹر ہو اور نہیں ہے تو میں نے بغیر سویٹر کے گزارا. لیکن وہ سویٹر ہوتا تھا، ایک سویٹر مل جاتا تھا مجھے بناؤں، اس سے میں بڑے کاملی میں پورا سیزن گزار دیتا تھا. بھٹو صاحب کا بہت بڑا فین تھا. بھٹو صاحب پہنتے تھے ایک بین والا کوٹ. بالکل. میرا خیال ہے میں اتنا ایگوئسٹک ہونے کے باوجود اگر لنڈے سے بین والا کوٹ مل جاتا تو میں پہن لیتا، لیکن لنڈے میں بین والا کوٹ نہیں ملتا تھا. تو ایک دفعہ ابا کو میرے ماموں نے کپڑا بھجوایا بحرین سے. ابا میرے لنڈے سے لا کے سوٹ پہنتے تھے، کوٹ پینٹ، ان کو شوق تھا. تو کوٹ پینٹ کا کپڑا بھجوایا، مجھے یاد ہے مہندی رنگ کا کپڑا تھا وہ. تو میں نے ابا سے کہا کہ آپ یہ سوٹ مت سلوائیے، آدھا کپڑا مجھے دے دیجیے تو میں اس کا کوٹ بنواؤں گا وہ بین والا. اچھا، یہ وہ زمانہ ہے جب کسی سے یہ کہنا کہ یہ کتنے کا لیا اس کو گالی دینے کے مترادف تھا. کتنے کا لیا مطلب تم نے لنڈے سے لیا. اسٹریچڈ کپڑے نہیں ملتے تھے. ہم فخر سے بتایا کرتے تھے ہماری فلاں درزی سے دوستی بھی ہے.
تو اسٹچنگ کروانی پڑتی تھی کپڑوں میں. صحیح. تو میں وہ لے کے ساتھ ٹیلر صاحب ٹیلر کے ابا کے دوست تھے اور تمہارے جو رشتے دار ریاض میل زون والے بالکل ان کے ساتھ دکان تھی ان کی اسحاق ٹیلر صاحب کی. تو ان سے میں نے 80 روپے دے کے وہ کوٹ سلوایا. اب میں پہن کے فخر سے ایک بچہ اکڑ کے کسی کے گھر گیا ہوں, کسی آنٹی کے گھر میں, خالہ کے گھر میں. اس نے کہا کتنے کا لے آئی؟ میں کہا نہیں لیا نہیں, میں سوایا ہے. چل بیکاز دے ڈونٹ بلیو کہ 80 روپے خرچ کے کوٹ سلوائے گا. صحیح. میں کہا نہیں, اللہ پاک رسول دی قسم میں سوایا ہے, لیا نہیں. انہوں نے پھر یہی جواب ملا. پھر میں ایک دوسرے گھر گیا, انہوں نے بھی کہا بھائی بڑا سونا کوٹ ہے, کتنے کا لے آئی؟ میں کہا نہیں خالہ جی لیا نہیں, سوایا ہے, اللہ پاک دی قسم سوایا ہے. بھائی شی وونٹ بلیو. یہ 3-4 گھروں میں گیا, 3-4 گھروں میں میرے ساتھ یہی سلوک ہوا. جواب جو ملتا تھا وہ یہی تھا کہ وی ڈونٹ بلیو ایکچولی. تو میں ڈپریس ہونے والا بچہ نہیں تھا, لیکن تھوڑا ڈپریس ہوا اس طرح. اور کوٹ لا کے میں نے اپنی ماں کے ٹرنک میں ڈالا, سبز رنگ کا ٹرنک ہوتا تھا, اس میں ڈالا اور پھر کبھی نہیں پہنا اس کو. اب یہ وہ زمانہ ہے. اب میں ہوں بینک آف پنجاب میں, آئی ایم وائس پریزیڈنٹ دیئر, آئی ایم چیف ایگزیکٹو آف پنجاب مداربہ. اور میں مداربہ کے بورڈ پر ہوں. میرا بھائی میرے پاس گڈان آفیسر ہے, وہ میرے کمرے میں آتا رہا, ہم اکٹھے رہتے تھے اور اپنے بھائیوں کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا تھا. یہ والی حالت تھی میری. لیکن آئی واز ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دی کلوتھس. اس ایک چیز نے مجھے کپڑے پہننے کا شوق ختم کر دیا. جو میرے ساتھ وہ واردات ہوئی, وہ شوق ختم ہو گیا یا میں کپڑوں کے بارے میں کبھی کانشیس نہیں ہوتا. اور ابھی بھی نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں, بالکل نہیں. تو میرا بھائی میرے کمرے میں آیا تو اس نے بڑا خوبصورت ایک کوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے کہا اب یہ زمانہ بدل گیا, یہ 95 ہے. اب یہ پوچھا جاتا ہے نا جب کہ کتنے کا لیا, تو مطلب آپ نے کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدا ہے, کسی برانڈ کا کوٹ ہے. اور جب آپ پوچھتے ہیں نا کہاں سے لیا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے کس ملک کا ہے. تو میں نے کہا یار واٹ اے نائس اسٹف, یہ کہاں سے لیا تم نے؟ کہتا بھائی میں 150 روپے کا لنڈن جو لیا. او یار اس طرح کر میرے ڈرائیور نے لے جا, تو جا کے 2 کوٹ خرید لیا اس طرح دی. اور ایکلپس والے نے ڈرائی کلین تو دیا. ایکلپس مجھے اس لیے یاد تھا کہ میرے ابا ہمیشہ فخر سے بتایا کرتے تھے جب ڈرائی کلین کرواتے تھے تو کہتے تھے میں نے ایکلپس سے کروایا. تو 2 گھنٹے بعد اس نے آ کے مجھے بتایا کہ میں نے کوٹ خرید کے ایکلپس والوں کو دے دیے ہیں. تو اور اس نے اس ساتھ مجھے یہ بھی بتایا کہ دے آر ایون بیٹر دین دی ون آئی ایم ویئرنگ. وہ آگے 2 دن بعد, اس سے اگلے دن بورڈ میٹنگ تھی. میں بورڈ میٹنگ میں بیٹھا تھا. چیئرمین تھے ہمارے بینک آف پنجاب کے آصف جود شیخ شاہ صاحب, اللہ ان کو زندگی دے. ہی یوز ٹو لو می اے لاٹ. تو بات کرتے کرتے یکایک وہ جھکے میری طرف, اینڈ ہی ٹچ دی کالر آف مائی کوٹ. واٹ اے نائس اسٹف خلیل صاحب, کہاں سے لیا؟ میں نے سر 150 روپے کا لنڈے سے لیا. ارے کیا بات کر رہے ہیں یار آپ, سو آنیسٹ. میں نے کہا سر خدا کی قسم میں نے 150 روپے کا لنڈے سے لیا. ارے یار جانے دیجیے خلیل صاحب. میں نے پھر قسم کھائی. اب مجھے دکھ اس بات کا ہے, اس دن بھی میں قسم کھا رہا تھا جب میں نے 80 روپے کا سلوایا. آج بھی میں قسم کھا رہا تھا جب میں نے 150 روپے کا لنڈے سے لیا. وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ آج یہ غریب آدمی نہیں ہے. سمجھو, بالکل سمجھ گئے. تب تو غریب تھے اور اب افورڈ کر سکتے یہ معاشرے کی یہ جو تفاوتیں تھیں, ذہنی تفاوتیں, جس نے روپے کو معیار بنا لیا, جس نے دولت کو, جیسے انگریزی کو آپ نے انٹلیکٹ کی ریزن سمجھ لیا, اسی طرح آپ نے دولت کو بھی سمجھا ہوا ہے. وہ تو کرنوں سے آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ تو یہ ایک ایسی تلخی تھی جو ہمیشہ میرے رہی. اور پھر میرے ہاں آبزرویشن تھے, بڑے اسٹرانگ آبزرویشنس تھے فیملیز کو دیکھنے کے, ان کی شکست و ریخت کے, اور انہوں نے بڑا اثر کیا. صحیح.